گھوٹکی میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، ڈی ایس پی مالک بھٹو اور 4 اہلکار شہید، 3 اہلکار زخمی۔ شہداء کے جثے خاکی اور 20 سے زائد پولیس اہلکار ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ ڈاکوؤں نے شہداء اور اہلکاروں کی تصاویر ایس ایس پی کو بھیج دیں۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 فرار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ماڑی پور روڈ پر نیٹی جیٹی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر ڈرائیور قتل، مشتعل شہری سڑکوں پر آ گئے۔ نیشنل ہائی وے پر ٹائر جلا کر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں، ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، چیف جسٹس بندیال صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ یہ کمیشن اشرف شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ چیف جسٹس عمران خان پر حملے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنائے۔ معاملے سے ذرا سا تعلق بھی ثابت ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی الزام تراشی نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی۔ سازش کو دفن کرنے کے لیے حقائق تک پہنچنا ضروری۔ درخواست قبول نہ کی گئی تو آنے والے وقت میں ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ خواہش ہے کہ یہی کمیشن ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات بھی کرے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذاتی دکان چمکانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس، چیف جسٹس آف پاکستان کو جلد خط لکھنے کا اعلان۔ اداروں کے خلاف بیانات کا معاملہ، وفاقی حکومت اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ آئی ایس پی آر کے بیان کی روشنی میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئینی اور قانونی ماہرین کی کمیٹی معاملہ دیکھے گی۔ املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پولیس کو سیاسی بنانے کا الزام، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر معطل۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاق صوبائی حکومت کے ماتحت افسر کو کیسے معطل کر سکتا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کسی قانون کا حوالہ بھی موجود نہیں۔ فواد چوہدری کا رد عمل۔ عمران خان کی حالت میں بہتری، جلد ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا۔ صدر مملکت عارف علوی کی شوکت خانم ہسپتال آمد۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی عیادت کی، جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، پولیس نے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا، مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والے نوید نے حملے سے قبل اپنی موٹر سائیکل اس شخص کی دکان پر کھڑی کی تھی۔ ایک اور دن گزر گیا، عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پنجاب پولیس اپنے موقف پر قائم۔ تحریک انصاف درخواست میں نامزد ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے پر بضد۔ عمران خان پر حملے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، واقعے کا مقدمہ درج نہ ہوا تو عدالت جائیں گے، فواد چوہدری۔ رانا ثناءاللہ پر بھی تنقید، معذب نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا، بچوں کی کفالت کریں گے حماد اظہر۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیر آباد میں فائرنگ سے جاں بحق، کارکن کی گھر آمد، لواحقین سے تعزیت۔ لانگ مارچ پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے معظم کے بچوں اور والدہ کی عمران خان سے ملاقات۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے 50 لاکھ روپے امداد، کفالت کا بھی اعلان۔ حماد اظہر کی جانب سے بھی ذاتی طور پر 50 لاکھ روپے امداد۔
احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف مضموم مہم جاری، تحریک انصاف ملک میں نفرت اور انتشار کو ہوا دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی اور سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی، تحقیقات ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز۔ عمران خان پر حملے کی پیشگوئی کرنے والا کون تھا؟ واقعات سے لگتا ہے معاملے کی ایک فلم بنائی گئی۔ پہلے دن کہا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو 1 گولی لگی، پھر 2 اور کل 4 گولیاں لگنے کا بیان دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے وفاقی سطح پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، شرجیل میمن کا مطالبہ۔ عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج، پی ٹی آئی کارکنوں کے مظاہرے۔ لاہور، کراچی، رحیم یار خان، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد اور اکاڑہ سمیت دیگر شہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مختلف مقامات پر سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ سینیٹر اعظم سماتی کی مبینہ ویڈیو کا فورینزک اور فریم ٹو فریم جائزہ، ایف آئی اے نے کلپ جعلی قرار دے دیا۔ نظر آنے والے چہروں کو تبدیل کیا گیا۔ رکن سینیٹ درخواست دے تو کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلان، چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ خفیہ ہاتھ کا کمال، سندھ پولیس مالا مال۔ کراچی میں بہادر آباد کے تفتیشی افسر انسپکٹر عامر انور گوپال کے کھاتے میں 10 کروڑ روپے منتقل۔ لاڑکانہ میں بھی ایک ہی روز اے ایس آئی سمیت 3 اہلکاروں کے اکاؤنٹس میں 5-5 کروڑ روپے کی رقم آ گئی، ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش، پارہ گر گیا۔ ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور اور گردنما میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی لاہور میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، آسمان پر گرد و غبار کے بادل، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 386 ریکارڈ۔ شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال، کھانسی اور گلے کی بیماریوں کا راج۔